الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل فعسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم وتولی عنہم وقال یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورہ یوسف آیت نمبر 83، آیت نمبر 84، آیت نمبر 85 اور آیت نمبر 86 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کا اہم واقعہ، جسے قرآن مقدس نے احسن القصص کے نام سے یاد کیا، وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کچھ واقعات پچھلی آیات کے تحت آپ سماعت کر چکے ہیں۔ آئیے ہم اگلے واقعات حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق جو پیش آئے، ہم ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم۔ کہا یعقوب علیہ السلام نے، تمہارے نفسوں نے یہ بات تمہارے لیے آراستہ کر دی ہے، اب صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، داتا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور ان کی دونوں آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں اور غم کو ضبط کیے ہوئے تھے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین۔ بیٹوں نے کہا، اللہ کی قسم آپ ہر وقت یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں، کہیں آپ کی صحت خراب نہ ہو جائے یا آپ ہلاک نہ ہو جائیں۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ آپ نے فرمایا، میں تو اپنے غموں اور دکھوں کی شکایت اپنے رب سے کر رہا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ناظرین و سامعین، ان آیات کے تحت قبلہ بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بانی جامعہ فریدیہ ساہیوال، کچھ یوں بیان فرماتے ہیں۔ پچھلی آیہ مبارکہ میں یوسف علیہ السلام اور بھائیوں کی گفتگو کا ذکر تھا۔ اس آیت مبارکہ میں بیٹوں اور باپ کی گفتگو ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹو،
جو کچھ تم نے مجھے بتایا ہے اور یقین دلانا چاہتے ہو کہ بنیامین سے چوری کا عمل سرزد ہوا، تمہارے انداز گفتگو سے واضح ہو رہا ہے بات ایسے نہیں، تم اپنی جلد بازیوں کے باعث دھوکہ کھا گئے ہو۔ یوسف کی جدائی کوئی معمولی بات نہ تھی کہ اب بنیامین کا فراق بھی سامنے ہے اور اب بنیامین سے ملنے کی بھی کوئی صورت نہ رہی۔ آپ نے فرمایا میں صبر کروں گا، صبر کرنا ہی میرے لیے بہتر ہے، پسندیدہ ہے۔ مجھے اپنے رب سے قوی امید ہے کہ شب فراق ختم ہوگی اور اللہ تعالیٰ میرے بچھڑے بچوں کو ضرور ملا دے گا، بے شک اللہ علم والا ہے۔ علماء نے صبر کی 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ پہلی صورت صبر علی الطاعت، یعنی بندگی پر ثابت قدم رہنا، گرمی ہو یا سردی، دکھ ہو یا سکھ، پریشانی ہو یا سکون میں اطاعت خداوندی پر ثابت قدم رہے، یہ بھی صبر ہے۔ دوسری صورت صبر عن المعصیہ، گناہ سے رک جانا بھی صبر ہے۔ کوئی مانع نہیں، رکاوٹ نہیں، ہر طرح سے گناہ پر قادر ہے، مگر خدا کا ڈر روک دیتا ہے، یہ عقیدہ گناہ سے روک دیتا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ تیسری صورت صبر علی المصائب، یعنی مشکلات و مصائب پر صبر کرنا۔ اس صورت کے لیے ضروری ہے کہ مصیبت مشکل وارد ہوتے ہی صبر کرے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے۔ اگر روتے روتے آنسو ختم ہو گئے، رونے چلانے کی ہمت نہ رہی اور پھر کہا صبر ہے، تو یہ صبر نہیں۔ حسین ترین صبر کی کئی صورتیں اور بھی ہیں۔ جس کی طرف سے دکھ پہنچے اسے گالی نہ دے، اللہ کی شکایت نہ کرے، موسم کو برا بھلا نہ کہے، گریبان پھاڑنے بال نوچنے سے بچے، مشکلات و مصائب سے پریشان ہو کر روپوش نہ ہو جائے۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے چند باتیں کیں اور پھر گوشہ تنہائی میں چلے گئے۔ فراق یوسف و بنیامین پر نہ واویلا ہے نہ چیخ و پکار ہے۔ بعض روایات میں ملتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فراق یوسف میں 30 سال گزارے۔ فراق میں روتے روتے آنکھوں پر سفیدی چھا گئی، دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اب یہ دوسرا صدمہ ہوا کہ بنیامین بھی جدا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے دور فراق اور صدمہ کو دیکھ کر بیٹوں نے کہا یا گھر والوں نے کہا، ابا جان اللہ کی قسم آپ ابھی تک یوسف کو بھولے نہیں، حالانکہ عرصہ بہت گزر گیا، اس کا ذکر کرتے رہتے ہو یا کرتے رہو گے یہاں تک کہ نڈھال ہو جاؤ گے۔ بابا آپ اپنی کمزوری بڑھاپے کا خیال کریں۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کی باتیں سن کر فرمایا، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں، میں اپنے اللہ کی طرف ہی اپنے رنج و ملال کو پیش کرتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے غم کے سلسلہ میں 2 لفظ فرمائے، بسی و حزنی۔ غش کے غم کو بس سے تعبیر کیا اور محبت کے غم کو حزن سے تعبیر کیا۔ فرق یہ ہے کہ بس دل کی گہرائی میں اتر جانے والا غم ہے اور حزن عقل پر چھا جانے والا غم ہے، یا یہ معنی ہے کہ بس باطنی غم ہے اور حزن ظاہری غم۔ آخر میں فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم ہے جو تمہیں نہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا بیٹوں کی بات نہ ماننا بتاتا ہے واقعہ کا علم اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو دے دیا ہے،
کہ کوئی چوری نہیں ہوئی، بنیامین کو گرفتار نہیں کیا گیا، اس کی حقیقت آگے کھلنے والی تھی۔ اس آیہ مبارکہ میں فرمایا گیا یعقوب غم سے کظیم تھے۔ کظیم کہتے ہیں جو غم سے بھر چکا ہو اور لبوں پر مہر خاموشی ہو، جو کسی کے سامنے اظہار نہ کرتا ہو، وہ کظیم ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نور قرآن سے اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔